راتوں رات پاکستان نے ایران کو دفاعی سسٹم اور سارا کچھ پرووائڈ کیا ہے، بجھا دو۔ ایران نے کیا کیا، اس نے آب دوزوں کے اندر وہ میزائل بھرے اور آب دوزیں زیر سمندر لے جا کے تل ابیب کے پاس سے سیر کڈا اور میزائل چلا دیے۔ میزائل جیسے ہی ایئر بورن ہوا وہ سیٹلائٹ کے اندر تو آ گیا، 25-30 سیکنڈ کے اندر جا کے بج گیا۔ اسرائیل اس کے اوپر ریئیکشن ٹائم ہی نہیں لے سکا۔ ہم ایران کے ساتھ اس سے بڑھ کے کھڑے ہیں جتنا ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ایک ادھر مشرق میں ابھی ٹھنڈ پڑی نہیں تھی، تو مغرب کے اندر مڈل ایسٹ میں بھی رات سے ٹھنڈ پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو بڑا پلان تھا یہ اس کا پہلا حصہ تھا، ایران والا پلان کا اگلا حصہ تھا۔ میں تو اس سارے کو ایک ہی تھیٹر کا حصہ سمجھتا ہوں۔ ہمارے بچے 2013 سے تربیت حاصل کر رہے تھے اس نظام کے اوپر، جن کو انہوں نے ماسٹر کیا۔ انفارمیشن شیئرنگ عمومی طور پہ اداروں کے درمیان ہوتی ہے۔ 13 نظام ہیں ایران کے پاس، اینٹی میزائل اور اینٹی ایئر کرافٹ۔ دنیا بھر سے کوئی نظام ملا ایران اٹھا لایا ہے۔ S-300 400 نہیں، S-300 بھی اس کے پاس ہے۔ چائنا کا نظام بھی اس کے پاس ہے، جو کہ آنے والے میزائلوں کو ہٹ کر سکتا ہے، آنے والے جہازوں کو ہٹ کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ رضی دادا صاحب موجود ہیں۔ صاحب کیا حال چال آپ کا؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم، آپ سنائیے۔ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر۔ وہ ایک ادھر مشرق میں ابھی ٹھنڈ پڑی نہیں تھی، تو مغرب کے اندر مڈل ایسٹ میں بھی رات سے ٹھنڈ پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ سارے تناظر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، ایران ورسز اسرائیل؟ دیکھیے، میں تو اس سارے کو ایک ہی تھیٹر کا حصہ سمجھتا ہوں۔ ٹھیک، یعنی کہ پہلے جب انڈیا نے پاکستان کو دھمکانا شروع کیا تو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو ان کا 700 سال پرانا مسئلہ ہے کشمیر کا، اور یہ آپس میں لگے رہتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو میں تو کہا کہ جو کھل کھیڈو، میں تو آدھا کوئی ذمہ دار نہیں گا، اس طرح کے بیانات دیے۔ یہ اوریجنل اس کا حصہ تھا۔ لیکن جب ہم نے آگے سے چپیڑیں کرا دی، ناک رگڑوا دیا، پھینٹ دیا، آپ کو پتہ ہے سکور جو ہے وہ 8-0 ہو گیا ہے۔ اچھا، آفیشلی۔ ٹھیک، اور اب یہ بہت آگے جانا ہے۔ یہ میں آپ کے 8-0 ہو گیا ہے۔ اچھا، 8-0 کیسے ہوا ہے؟ وہ جو ڈاسو کمپنی ہے نا، ہاں جی، فرانس کی، جو کہ یہ بناتی ہے، رافیل بناتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، رافیل جو بناتی ہے، اس کمپنی نے کہا ہے کہ سری نگر کے اوپر ہمارے 2 طیاروں کے سگنل بند ہوئے تھے۔ اچھا، تو وہ ہمیں چیک کروائیں۔ اچھا، جس دن کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے اس دن بھارتی ٹی وی کے اوپر ایک جو رپورٹر تھا وہ لائیو تھا۔ اچھا، اور اس نے کہا کہ یہ دیکھیے یہاں پہ طیارہ گرا ہے اور یہ ہے، اور فوری طور پہ اس کو کٹ کر دیا گیا، اس کی سکرین بلیک کر دی گئی، اس کا جو باکس تھا وہ بلیک کر دیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک سر۔ سیم ڈے۔ اس کا مطلب ہے کہ طیارے گرے ہیں۔ اچھا، تو اگر تو وہ آپ نے ہمارے گرائے ہیں تو ہمیں بتائیں، صحیح، ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے نہیں گرے تو پھر آپ کے گرے ہیں، تو پھر انہوں نے دسو، صحیح ہو گیا، پھر ان کو بتائیں۔ اگری۔ تو جاسو نے باقاعدہ آفیشلی یہ جاری کر دیا ہے کہ اس دن ہمارے 2 رافیل جو سری نگر کے اوپر اڑ رہے تھے ان کے سگنل بند ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی PL-15 کو جفی ڈال لی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اپنے احمد شریف صاحب کا وہ فکرہ کہ جب ہم کریں گے نا، حملہ کریں گے، جب ہم تمہارے ساتھ حملہ کریں گے نا، کریں گے، تو پھر جو کہ ہم نے کیا، ہاں جی، تو پھر ہم نہیں بتائیں گے، پھر آپ کو دنیا بتائیں گے۔ ہاں، تو دنیا بتا رہی ہے، دنیا بتا رہی ہے سر، واہ واہ، ہے۔ آپ دیکھیں کیا الفاظ ہیں، وہ امر ہو گئے وہ الفاظ۔ اب دنیا روزانہ بتاتی ہے بھارت کو۔ بڑا خوبصورت جملہ بولا آپ نے، امر ہو گئے، امر ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ روس کہتا ہے کہ بھائی سنا ہے ہمارا سخوئی کا اسکواڈرن پورا تباہ ہو گیا ہے، ہمیں معائنہ کروائیں۔ وہ معائنہ نہیں کروا رہے۔ ہاں جی، فرانس کی ٹیم آگے بیٹھی رہی ہے دلی کے اندر اور واپس چلی گئی ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں رافیل کا معائنہ کروائیں، وہ نہیں کروا رہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بھاگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈیمیج واہ زیادہ ہے، صحیح کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔
دیکھیے جب انہوں نے یہ چوتھے کے دن نا ہر فکرے پہ دعویٰ کیے بیٹھے ہوتے ہیں انڈین کہ ہم نے F-16 مار گرایا. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں امریکی کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے F-16 مار گرایا ہے تو ہمیں معائنہ کرواؤ. ہم پورے اکٹھے کر کے گنتی کروا دیتے ہیں کہ بھائی نا گن لو 1 2 3 4 تو لے کے 86 تک پورے گنے. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جناب سارے کہیں انہوں نے کوئی کھوکھا نہ کھڑا کر دیا, وہ سارا معائنہ شائنہ کر لیتے ہیں. کروائیں نا چیک اپ, ہاں چیک اپ کروائیں, چیک کروائیں نا, گنتی کروائیں پوری ان کو, ضروری ہے. اور اگر وہ گنتی نہیں کروا رہے تو اس کا مطلب ان کے پاس پورے نہیں, اور اگر ان کے پاس پورے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے نقصان بہت زیادہ کیا ہے. اور احمد شریف صاحب کے بقول دنیا ان کو بتا رہی ہے کہ تمہارا. اب یہ جو تھا, یہ جو بڑا پلان تھا, یہ اس کا پہلا حصہ تھا. ایران والا پلان کا اگلا حصہ تھا, اگلا مرحلہ سٹیج 2 پہ آ گئے ہیں. اب سٹیج 2 پہ آ گیا. ٹھیک ہے. ہم ایران کے ساتھ اس سے بڑھ کے کھڑے ہیں جتنا ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ایک سوال کر لوں؟ ہاں. رات سے نا مجھے بڑی خبر نہیں, ایک افواہ پنچ کر رہی ہے کہ راتوں رات پاکستان نے ایران کو دفاعی سسٹم اور سارا کچھ پرووائڈ کیا ہے, بجا دو. اچھا نہیں, یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں. یہ سسٹم چھوٹا ہوتا, اتنا نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو جیب سے نکال کے دیا تسی لے گئے. ہاں جی. ایک بات. نمبر 2, اس طرح کا نظام چلانے کے لیے آپ کو افرادی قوت کی تربیت چاہیے ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہمارے بچے 2013 سے تربیت حاصل کر رہے تھے اس نظام کے اوپر, جن کو انہوں نے ماسٹر کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ ہیک کرنا ہے آپ نے ڈوم, وہ کیسے آپ نے ایٹ اے ٹائم ایکٹیو ہو کے کیا کرنا ہے, یہ وہ 2013 سے پریکٹس کر رہے ہیں. 12 سال ہو گئے. آپ وہ نظام کسی بھی فورس کو دے بھی دیں آج کے دن کے اندر تو وہ چلانے کے قابل نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے خود کر کے دے دیں. نہیں, خود کر کے نہیں دیا ہوگا. انفارمیشن شیئرنگ عمومی طور پہ اداروں کے درمیان ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مثلاً جیسے کہ ہم اپنا جب انڈیا نے اٹیک کرنا تھا تو ہمیں کم از کم 4 دوست ممالک کے نے یہ بتایا کہ ہماری ایجنسیوں کی خبر ہے کہ انڈیا آپ پہ اٹیک کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہے. یہ انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے. صحیح. تو اور امریکہ نے انڈیا کو بتایا کہ پاکستان کا جواب بڑا سخت ہونا ہے, آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں نہیں, لیکن انہوں نے کہا امریکہ کو توقع نہیں تھی. ہاں جی. کہ لیکن سی این این کی خبر تھی کہ وہ نا بڑی ایسی گمبھیر انفارمیشن آ رہی ہے, یہ میں نے وہ سنا تھا کہ جو پینٹاگون ہے وہ دے رہا ہے خبر کہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے انڈیا کے لیے. میں مطلب خیر یہ انفارمیشن دے ہی چاہیے. پینٹاگون نے 100% اسسٹ کیا ہے انڈینز کو. اچھا. ہاں ہاں اسسٹ کیا ہے. ہاں مدد کی ہے. مدد کی ہے, ان کو ڈیٹا فراہم کیا ہے. جو انہوں نے کارگل میں کیا تھا وہ بھی وہی یہیں پہ کیا ہے. ہم اپنی ٹیکنالوجی کو آگے لے گئے ہوئے تھے. نمبر 1. صحیح ہو گیا. نمبر 2, جو ہمارا سسٹم الگ سیٹلائٹ کے اوپر تھا, ہماری اپنی ڈیولپمنٹ تھی. امریکن کا نہیں خیال تھا کہ یہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں. امریکن اپنے پروپیگنڈے کے اسیر رہے کہ میڈ ان چائنا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, میڈ ان چائنا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. میڈ ان چائنا آج بھی کوئی چیز نہیں ہے. واہ. میڈ ان چائنا آج بھی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن وہ تب بنتی ہے جب پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ کے ہاتھ چڑھتی ہے. واہ, صحیح کہہ رہے ہیں. جب وہ اس نظام کا حصہ بنتی ہے جو ہم نے بنایا ہے, اور آف کورس چائنا کی مدد سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور چائنیز اور ہم دونوں اس پہ اکٹھے ٹرینڈ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو شاہین سیریز کی مشقیں ہیں جو ہر 2 سال کے بعد ہوتی ہیں, اور یہ 2012-13 سے شروع ہوئی ہیں سر. ٹھیک ہے. اس میں سر ہمارے بچوں نے اس میں کمال حاصل کیا. ٹھیک ہے. آپ وہ پوائنٹ بتا رہے تھے, وہ ڈیفینس سسٹم پرووائڈ ٹو. یہ اب میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی, اگر یہ آپ کی افواہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, میں سن رہا ہوں. ہاں, یہ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی تھوڑی سی انفارمیشن شیئرنگ کر لی ہو ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس میں پھر ان کو ہو جاتا ہے نا کہ جی یہ طیارہ آئے گا, اس کا ہمارے پاس یہ علاج ہے. اب 13 نظام ہیں ایران کے پاس, اینٹی مطلب کہ اینٹی میزائل اور اینٹی ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے. دنیا بھر سے کوئی نظام ملا ایران اٹھا لایا. کیوں؟
ایران کے پاس ایئر فورس ویک تھی جی ٹھیک ہے, اور امریکہ کے مقابلے کی ایئر فورس وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا. نہیں بالکل نہیں. تو لہٰذا اس نے زور رکھا میزائل کے ذریعے دفاع کے اوپر. ہاں جی. تو اسے جہاں سے میزائل والا نظام ملا وہ لے آیا S-300, 400 نہیں S-300 بھی اس کے پاس ہے. ہاں جی. چائنا کا نظام بھی اس کے پاس ہے جو کہ آنے والے میزائلوں کو ہٹ کر سکتا ہے, آنے والے جہازوں کو ہٹ کر سکتا ہے. صحیح. کل تک میری رائے یہ تھی کہ یار 13 نظام میں سے آپ نے ایک سسٹم بھی ایکٹیو نہیں کیا یا کر سکے. اچھا کل تک یہ میزائل گرنے سے پہلے جو اسرائیل میں کچھ ہٹ کی ہیں اس سے پہلے تک, اس سے پہلے تک میری میں یہ سوچ رہا تھا, اور میں نے ایک دو جگہ پہ اس کا اظہار بھی کیا کہ یار 13 نظام تھے آپ کے پاس, میں بھی تھوڑا مایوس تھا. کوئی ایک بھی آپ ایکٹیو کر لیتے تو اسرائیل کو اتنی کھلی بدماشی کرنے کا موقع نہ ملتا نا. مزاحمت تو ہوتی نا یار, لڑ کے تو مرے نا. صحیح 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 ٹھیک ہے نا. آرمی چیف ان کا ایک صاحب کا DGISI ان کا وہ نا وہ کیا پاکستان انقلاب سارے شہید ہو گئے بیچارے. جی 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 جی. تو اب سر یہ جو پچھلے سال اپریل میں انہوں نے تقریباً 11,000 میزائل مارے تھے اسرائیل کے اوپر, ایک پرندہ بھی ان کا نہیں مرا تھا اسرائیل کا, وہ سارے ڈوم ٹیکنالوجی اور وہ اینٹی بیلسٹک میزائل. اس دفعہ جو میزائل تل ابیب میں گرے ہیں تو اٹ مینس کہ جو ریزسٹنس ہے وہ تو ایک تو آپ بتا رہے ہیں کہ پرووائڈ ہوئی ہوگی, اس سے وہ جو امیج ہے ایران کا اور وار فیئر کا وہ کتنا بلڈ ہوا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بس انی کو گل ہے اگر امریکہ نہ ہو. نہیں, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, پچھلی دفعہ جب یہ انہوں نے جو میزائل یا ڈرون چھوڑے تو امریکنز نے ایک ایک کی اچی بچی جو تھی وہ اسرائیل کو بتا دی کہ یہ فلانا اس پہ آ رہا ہے, فلانا اس پہ آ رہا ہے. امریکن ان کو اسسٹ کرتے ہیں نا. ہاں جی, آج بھی آ گئے ہیں. نہیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. جی جی سر سر. وہ بتا دی, انہوں نے ان کو ہینڈل کر لیا, ٹھیک ہو گیا. کسی کو اردن میں ہینڈل کیا, کسی کو شام میں کیا, کسی کو سعودی ایئر اسپیس پہ کر لیا, انہوں نے ان کو ہینڈل کر لیا. اس دفعہ ایران نے بھی لیسن لرن کیا. اوکے, اب ایران نے کیا کیا, اس نے آب دوزوں کے اندر وہ میزائل بھرے. اوکے. اور آب دوزیں زیر سمندر لے جا کے تل ابیب کے پاس سے سیر کڈا اور میزائل چلا دیے. اب اسرائیل کے پاس مطلب میزائل جیسے ہی ایئر بورن ہوا وہ سیٹلائٹ کے اندر تو آ گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اگلے 25-30 سیکنڈ کے اندر جا کے وج گیا. اسرائیل اس کے اوپر ریئیکشن ٹائم ہی نہیں لے سکا, کیونکہ ادھر سے جب چلتے تھے تو وہ کئی گھنٹے کا ان کے پاس ریئیکشن ٹائم ہوتا تھا جب وہ ایرانی سرزمین سے مارے جاتے تھے. صحیح ہوا. اس رات جو ہوا ہے وہ ایک انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح کر کے دیکھتے ہیں, اس طرح کر کے دیکھیں, تو وہ ہٹ ہو گیا, وہ افیکٹو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے اب ایران اس طرح کے نئے نئے طریقہ کار جو ہے وہ اس کو اپنائے گا, جیسے یہ اس نے سرپرائز دیا ہے. ظاہر ہے وہ امریکی بحری بیڑا کھڑا ہوا ہے, اور بلکہ 2 کھڑے ہوئے ہیں اس علاقے کے اندر, 2 یا 3, تو وہ ان کے ذریعے اس سے روبے عمل آئے گا. ایک تو جو امریکن پروپیگنڈا یا ہالی ووڈ کی موویز یا ان کے میڈیا کے نریٹو کے باعث ہم نے ناقابل تسخیر سمجھ لیا ہے نا امریکنز کو. ہاں جی. وہ نہیں ہے. نہیں ہے, انڈیا نے بھی تھوڑا بہت سمجھا ہے لوگ, مطلب انڈیا نے بھی بڑا پروپیگنڈا کیا, ان کا بھی بالی ووڈ ہے, اور یہ دونوں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ نے مل کے جو ہے وہ ہم پہ اٹیک کیا. ہاں ہاں. تو ہم ان کو لے دے گئے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اچھا ویری کوئک. اب ایران جو ہے وہ اب نئے نئے اس سے آئے گا, اور ایران کے پاس میزائلوں کی بڑی اچھی معقول تعداد موجود ہے, مطلب سینکڑوں میں ہیں. ٹھیک ہے. ہزاروں میں ہیں بلکہ. ہاں جی ہاں جی. تو وہ ان کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرے گا. ٹھیک. اچھا ویری کوئکلی سر لاسٹ میں, سعودی عربیہ جو محمد بن سلمان کے والد محترم ہیں, ابھی ایک پوسٹ چل رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی زائرین ہیں ایران کے دے کین اسٹے ہیئر, اور ان کو پروٹوکول پرووائڈ کریں ایز اے شاہی مہمان. یس. یہ جو مطلب آپ دیکھیں نا, اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل امریکہ جا رہے ہیں, تو یاد ہے وہ جب رشیا یوکرین کی وار لگی تھی تو وہ ہمارا پرائم منسٹر اینڈ چیف وہ رشیا چلے گئے اور حالات وہ کیا تناظر میں بن گئے. اس دفعہ کیا ایران کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں, یا یہ آلریڈی طے ہے جانا ہی پڑے گا؟ اور دوسرا سعودی عربیہ اور ایران کا جو قربت ہے اس حالات میں, جب وہ سیدھا سیدھا کہہ کے اسرائیل کو اپنے خلاف ہی کر رہے ہیں نا, تو یہ ایک شفٹ جو آئی ہے اس کا بتائیں ذرا. دیکھیے ہم سوچ رہے ہیں ایز اے بلاک,
اس وقت نا سر آپ کا یہ سوال ہے کہ جیسے آپ بلاک کے شکل کے اندر سوچ رہے ہیں کہ جیسے کہ ایران پاکستان کوئی بلاک ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. ایران کے اپنے مفادات ہیں, ہمارے اپنے, ٹھیک ہے, ہمارے اپنے مفادات ہیں. ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. 8 تاریخ کو ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے. اگریڈ. ٹھیک ہے, یہ ان کے اپنے مفادات کا مسئلہ ہے. ہاں جی. ہم نے اپنے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے چلنا ہے, لیکن ایران کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات بھی ہیں, ہمارا بھائی ہے, ٹھیک ہے, اینو گندنے ڈپلومیسی جنوں اور جنی کی مدد ہوئے گی. دیکھیں 2 بھائی جب اپنے اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ فیملیز ہو جاتی ہیں, جنی کو مدد ہوندی ہونی, تو جتنا کہ وہ بھائی اگر کوئی ایک مصیبت میں آتا ہے, اور خاص طور پہ جب مالی مصیبت میں آتا ہے, تو وہ جتنا کہ بھائی اپنے بچوں کو یا فیملی کو ڈسٹرب کیے بغیر اس کی مدد کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے. ویسے مولا خوش رکھے, ہماری جنگ ہو رہی تھی تو ان کے مفادات چل رہے تھے, اب ان کی جنگ ہو رہی ہے تو آٹومیٹکلی ہمارے مفادات چل رہے ہیں. نہیں, ہمارے مفادات کوئی نہیں ہے, ہمارا تو پہلے سے ہے نا, وہی نا طے ہے. ہاں, لیکن میرا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے انہیں کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہیں. ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جیسے پاکستان نے وہاں پہ کوئی طیارے لگا دیے ہیں, کوئی خصوصی یہ کر دیا ہے, فضا بند کر دیا ہے. تو میں نے پتہ کیا ذمہ داران سے, انہوں نے کہا کہ وہی 57 سالہ پرانا وہی کرتا ہے, دن کے اندر 2 دفعہ گشت کرتا ہے اس بارڈر کے اوپر, ہمارا معراج 3 معراج 5 جو ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بالکل جھوٹ ہے کہ پاکستان نے وہاں سے JF تھنڈر لگا کے اور وہ ایکٹیو کر دیا ہے سسٹم اور بند کر دیا ہے ایران کا بارڈر. قطعاً ایسا نہیں ہے, وہی پرانا ہی سلسلہ چل رہا ہے. دوسرا سعودی عربیہ اور ایران کا بتا دیں پھر. سعودی عربیہ جو ہے وہ اس نے جنگ سے پہلے بھی ایران کو یہ یقین دہانی کروائی تھی, اور باقاعدہ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ گئے تھے MBS کا, بلکہ شاہ سلمان کا پیغام لے کے کہ یہ آپ کو جتنی جلدی ڈیل ملتی ہے یہ لے لیں, ورنہ انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کرنا ہے. گئے تھے, آن ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ گئے تھے یہ پیغام لے کے. ان سو مینی ورڈ یہ جاری تو نہیں ہوا, لیکن سفارتی حلقوں کے اندر یہ بات ہے. تو انہوں نے ایرانیوں نے اس کو بڑی طنز کے ساتھ دیکھا تھا, بڑی کنٹیمپٹ کے ساتھ نا, کہ یہ خود تو امریکہ کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں, ہمیں بھی چاہ رہے ہیں, مطلب یہ انہوں نے اس طرح دیکھا تھا. وہ ایک قسم کی سعودیہ کی طرف سے ایک ڈپلومیٹک سپورٹ تھی کہ آپ نے جو آپ نیگوسیشن کر رہے ہیں ان کو جلدی جلدی کنکلوڈ کر لیجئے, یہ آپ پہ حملے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایران اپنی اسی ٹپیکل طریقے سے ٹف بارگینر کے طور پہ کہ ہم یہ نہیں مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے, وہ نیگوسیشن کو پرلونگ کر رہا تھا کہ مجھے اس طرح ٹائم مل جائے گا. لیکن دیکھیے ایران کو ایک طرف سے امریکہ نے نیگوسیشن میں انگیج کیا اور دوسری طرف سے مارا. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے نا, یہ جس طرح جنہوں کہتے ہیں پنجابی جو وسا کے مارنا, ٹھیک ہے نا, یہ. لیکن ایران کے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے نا, آپشن نہیں ہے. وہ مذاکرات میں ان کے ساتھ شریک ہوگا تو جو اس کے اوپر پابندیاں لگوائی ہوئی ہیں امریکہ نے وہ کچھ آگے چلیں گی نا. جی سر. ٹھیک ہے, تو بہرحال ایران کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز روس کو بلانا چاہیے. روس کا اپنا بھرکس نکلا ہوا ہے یوکرین وار کی وجہ سے, وہ اس کی مدد کو نہیں آ سکتا. چین اس طرح کے معاملات کے اندر انگیج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ کہتا سارے کو پرزے لے جاؤ جنہیں لینے جی. تو رہ گئے 80 کلے, 80 رہ گئے. 80 بھی ہمسائے ہیں, اور اسی طرح کے ہمسائے ہیں ہم جس طرح کا ایران ہمارا ہمسایا ہے. یار ایویں دے نہیں ہے 80, ایویں نہیں ہے, ایویں دے اوویں دے نہیں ہے. ہاں, کوئی ایموشنل نہیں ہے. نہیں, وہ جویں دا ایران ہمسایا ہے نا, اسی اودے نال بہتر ہے. اسی اوویں دے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اسی لیکن مساعد نوں ایتھے رکھ کے تے اسی اوتھے نہیں بھیج دے گے. لیکن ہم ان سے بہت بہتر ہمسائے ہیں. لیکن ایک بات ہماری طے ہے. جی سر. کہ حرمین شریفین کی حفاظت پاک فوج کی دفاعی اسٹریٹجی کی بنیاد ہے. واہ, اگر کوئی اس طرف جائے گا بھلے بھولا بٹکا راکٹ بھی, تو پھر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. بالکل تباہ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہاں, یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے. صحیح. باقی آپ کے معاملات ہیں اور ہم آپ کے بھائی ہیں. اور اس وقت ایران کے ساتھ پورے عرب پینسولا میں عراق, کویت, بحرین, سعودیہ, قطر, UAE, عمان, ٹھیک ہے, ان سب میں سے عمان نکال دیجئے, اگر کسی کی کمیونیکیشن ہے
تو وہ پاکستان اور عمان کی ہے. یعنی اگر عرب نے بھی کوئی بات کرنی ہے اس وقت ایران کے ساتھ تو ہمارے رستے سے کار ہے. صحیح. چلیں رئیس صاحب بہت شکریہ, آپ کا بڑا ٹائم لیتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے انفارمیشن لینے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.